السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندوستان کی پوری امت اسلامیہ سے مخاطب ہوں، اور جتنے لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میری یہ ویڈیو ہر شہر میں، ہر شہر کے ہر گھر میں پہنچ جانی چاہیے۔ دیکھیے، ہمیں اپنی غلطیوں کو سویکار کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم حدود سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر رمضان شریف میں سحری کا اعلان ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی سحری کے لیے اعلان کریں، اور پھر اس پر ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ سحری کا اعلان بار بار ہوتا ہے، بار بار 2 بجے سے لے کے جو شروع ہوتا ہے، پھر ہر 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، اور پورے شہر میں۔ ابھی اس مسجد نے اعلان کیا، اب پھر اس مسجد کے مائک سے اعلان ہوا، پھر اس بازو والی سے اعلان ہوا۔ تو دیکھیے، ایک بات غور فرمائیے کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو روزہ نہیں رکھنا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اور پورے ہندوستان میں جو دنگے ہوتے ہیں، جہاں اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم سے تعصب کیا جا رہا ہے، ہم سے نفرتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں ستایا جا رہا ہے، بے شک یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو خامی ہے۔ ہمیں بھی تو اپنی خامیوں کو، کوتاہیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ آج کا دور ڈیجیٹل ورلڈ کہلاتا ہے، ٹیکنیکل کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے۔ آج گھڑیوں میں الارم ہے، آج موبائل میں الارم ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر مسجد سے ہر 10-5 منٹ میں اعلان ہوتے رہیں؟ اس بیچارے امام کو آپ کے اٹھانے کا اتنا فکر ہے کہ خود اٹھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو اتنا فکر نہیں ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ اگر امام نہ اٹھائے، اعلان نہ کرے، یا دیر ہو جائے تو ہم اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ دیکھیے، امام کو یہ تکلیف پہنچانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور پھر ہمارے اپنے بیچ میں بہت سے ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، بوڑھے ہیں، شیخ فانی ہیں، جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ بچے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے۔ بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو پھر بار بار اعلان کر کے ضرورت سے زیادہ آواز بڑھا کر مائک کی، یہاں تک کہ ایک ایک مسجد کی آواز کئی کلومیٹر دور تک جاتی ہے۔ یہ بے انتہا ظلم ہے، اپنے بیماروں کے اوپر بھی اور اپنے غیروں کے اوپر بھی، ہندو بھائیوں کے اوپر بھی۔ ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ پورے رمضان ہم 2 بجے سے لے کر ان کو ہم آخر رات تک سونے نہیں دیتے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں لکھا ہے، اور یہ فتویٰ فتاوی محمودیہ میں ہے، کتاب الاذان میں دیکھ لیا جائے، کہ پورے ان سے کسی نے سوال کیا کیا شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں کیا مائک کا ہونا، پھر مائک سے اذان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ مجھے پھر کہیں گالی نہ دینے لگے، سونو نگم نہ بنا دے آپ مجھے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے، غلط کو غلط سمجھیے، صحیح کو صحیح سمجھیے۔ آپ کمنٹ غلط نہ کرنا میرے اوپر، ہم بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح اپنے کو تکلیف دینا حرام ہے، غیر کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ کہیں حدیث شریف میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو تکلیف مت دو اور ہندو کو تکلیف دو، بیماروں کو تکلیف دو، بچوں کو تکلیف دو۔ آپ اپنے روزہ کی خاطر ہزاروں لوگوں کو تکلیف دو، پھر اس کے پیچھے دنگے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ سے پھر اس کے خلاف فیصلے آتے ہیں، پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ہر شہر کی ہر مسجد میں مائک ہونا ضروری ہے، پھر مائک سے اذان ہونا ضروری ہے، تو حضرت نے یہ فرمایا اپنے تاریخی فتوے میں کہ نہیں، غلط ہے،
پورے شہر کی 3 مسجدوں میں مائک سے اذان دے دی جائے تاکہ پورے شہر کو یہ اطلاع ہو جائے کہ ہاں نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نہ الارم تھے نہ گھڑیاں تھی زیادہ تر۔ آج کے دور میں تو ہر گٹے میں، ہر کلائی میں گھڑی ہے، ہر موبائل جیب میں پڑا ہے اس میں گھڑی ہے، اس میں الارم ہے۔ پھر ضرورت کیا میرے دوستو کسی کو تکلیف پہنچانے کی؟ تو حضرت نے ایک بات اور کہی آگے بڑھ کر کہ میرے نزدیک ہر مسجد میں مہنگے ترین جو مائک لائے جاتے ہیں یا مائک جیسے بھی ہوں، ہر مسجد میں مائک کا ہونا فضول خرچی ہے، اسراف ہے، یہ ناجائز ہے۔ یعنی تمام مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان ہونی چاہیے، پورے شہر میں بس 2 3 4 مسجد میں اذان ہونی چاہیے۔ پورا شہر بڑا ہے، چاروں اطراف کے شہر کے جو چاروں طرف مسجدیں ہیں ان میں اذان ہو جائے تاکہ پورے شہر کو آواز چلی جائے۔ چنانچہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور غلط کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح کو ہم غلط سمجھتے ہیں، یا غلط کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں یا صحیح کو بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے پوری امت مسلمہ سے کہ اس بات کو سمجھے اور اپنی مسجدوں میں صرف 2 اعلان کرائیں، ایک شروع کا اور ایک آخر کا بس، اور آواز اتنی کھولیں جتنی ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ آواز کھولنا یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ نماز میں آپ دیکھیں فتاوی شامیہ کھولیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ رفع المبلغ صوتہ، جو آدمی امام کی آواز کم جا رہی ہو اور کوئی اس کے پیچھے تکبیر کہہ رہا ہو تو تکبیر کے لیے بھی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ امام بھی نماز پڑھاتے ہوئے اتنی آواز اٹھائے جتنی ضرورت ہے، پھر سحری کے لیے اتنا بڑا شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ السلام علیکم۔